السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم معرب ہے نا، ان کی اقسام کے وہ کتنے اسماء ہیں اور ان پر کون کون سی علامت کے ساتھ اعراب آتا ہے۔ رفع آتا ہے تو کون سی علامت کے ساتھ آتا ہے، نصب آتی ہے تو کون سی، کیونکہ رفع کی تو میں نے آپ کو کل علامتیں بتائیں زیادہ تھیں، نصب کی بھی علامتیں زیادہ تھیں، جر کی علامتیں بھی 2-3 تھیں۔ تو اب ان علامتوں کو ان اسماء کے ساتھ خاص کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا اب اسی فصل میں۔ تو اس نے 2 اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ پہلے وہ اسماء بتائے گا جن پر حرکت والا اعراب آتا ہے، اور پھر بعد میں وہ اسماء بتائے گا جن پر حرف والا اعراب آتا ہے۔ کہتا ہے اسماء معربہ کی 2 قسمیں ہیں، اسماء معربہ بالحرکات، اسماء معربہ بالحروف۔ کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں جن کو حرکات کے ساتھ اعراب ملتا ہے، کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں جن کو حروف کے ساتھ اعراب ملتا ہے۔ تو کہتا ہے اسماء معربہ بالحرکات، اب یہ حرکات والے بتائے گا وہ کون کون سے اسماء ہیں اور ان کو کن کن علامت کے ساتھ اعراب ملتا ہے۔ کہتا ہے یہ وہ اسماء ہیں جن کا اعراب ضمہ، فتح یا کسرہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسم پر جزم نہیں آتی، جزمی حالت اسم کی نہیں ہوتی۔ تو رفع، نصب، جر یہ 3 حالتیں اسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ تینوں حالتوں میں بتائے گا کہ کس اسم پر رفع کی کون سی علامت آنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں آ سکتی۔ دوسرے اسم پر یہ والی علامت آنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں آ سکتی۔ تو یہ آپ کو اس فصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اسماء معربہ بالحرکات 4 ہیں، اسم مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف۔ یہ 4 اسماء ہیں جن پر اعراب حرکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ایک ایک کی تفصیل بتائے گا کہ کون کون سی حرکت کس کس اسم پر آتی ہے اور کون کون سی حرکت نہیں آتی، وہ ساری بتائے گا۔ کہتا ہے اسم مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح، تو مفرد جو ہے نا، مفرد اس کے 4 متضاد ہیں۔ کتنے؟ 4 متضاد۔ یہ مفرد جو لفظ ہے، جب اس کا معنی یہ ہوگا تو اس سے مراد اس کی نفی ہوگی، جب اس کا معنی یہ ہوگا اس سے مراد اس کی نفی۔ یعنی مفرد کبھی مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی جملہ شبہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی یہ خبر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اسم مفرد لکھا ہوا ہے نا، اس سے مراد واحد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ واحد ہے، یعنی تثنیہ جمع نہ ہو۔ اس سے مراد یہ والا متضاد ہے، اس کا متضاد تثنیہ جمع ہے۔ اس سے مراد نفی مراد کرنا تثنیہ جمع کی ہے کہ ایسا اسم جو مفرد اکیلا معنی دے اور وہ منصرف بھی ہو۔ منصرف آگے جا کے آپ پڑھیں گے منصرف اور غیر منصرف کی بحث، کہ منصرف کسے کہتے ہیں، غیر منصرف کسے کہتے ہیں۔ غیر منصرف ہوتا ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہوں یا کوئی ایسا ایک سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور منصرف وہ ہوتا ہے جس میں یہ چیز نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو اسباب منع صرف میں۔ یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے تو جس میں یہ 3 شرطیں پوری ہوں، اور یہاں پر ایک اور شرط کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، وہ ہے صحیح۔ اسم بھی ہو، مفرد بھی ہو، منصرف بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ تو مفرد جو ہے، یہاں پر مفرد جو ہے اس کا معنی ہے 2۔ ایک آپ قاعدہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اب وہاں پر جو مفرد ہے نا، وہ ہے مفرد مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں، اور یہاں پر مفرد جو ہے اس سے مراد ہے کہ تثنیہ جمع نہ ہو، اور وہاں پر جو مفرد ہے اس سے مراد ہوگا مضاف شبہ مضاف نہ ہو۔ تو یہ جب آپ مفصل بحث اس کی پڑھیں گے نا، ابھی میں نے صرف تھوڑی سی وضاحت کی ہے، تو جب آپ اس کی مفصل بحث پڑھیں گے، جب آپ دونوں قاعدے پڑھ لیں گے، آپ سمجھ چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں اس میں یہ علامت آتی ہے، یہ علامت آ رہی ہے۔ تو اس دلیل کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفرد لفظ ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور جس معنی میں ہوگا اس سے مراد اس کا متضاد ہوگا، اور اگر تثنیہ واحد والے معنی میں ہوگا تو اس سے مراد تثنیہ جمع اس کا متضاد ہوگا۔ تو جس معنی میں ہوگا اس کا وہ متضاد مراد لیا جائے گا۔ تو یہ آگے جا کے آپ پڑھ لیں گے۔ اسم مفرد منصرف صحیح اور جمع مکسر منصرف، یہ دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صحیح کی میں نے آپ کو کہا تھا کہ شرط کا اضافہ کرنا چاہیے، تو صحیح کی سمجھ لیں، صحیح علم الصرف والوں کے نزدیک اور ہے، علم النحو والوں کے نزدیک اور ہے۔ علم النحو والوں کے نزدیک صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کے آخری کلمہ میں
آخری کلمہ میں واو یا نہ ہو، یعنی کوئی حرف علت نہ ہو، وہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زیدن، اب زیدن لفظ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے مگر صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے۔ صرفی یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس کے تینوں حروف میں کوئی واو الف یا نہ ہو، کوئی حمزہ نہ ہو، کوئی ایک جنس کے دو حروف نہ ہو، وہ صحیح ہوگا۔ مگر نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو یا نہ ہو، اس سے پہلے اگرچہ ہو۔ یہ نحویوں اور صرفیوں کے نزدیک اسم مفرد منصرف صحیح۔ آگے جمع مکسر منصرف، تو جمع آپ نے پڑھا ہوا ہے کسے کہتے ہیں، مکسر بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ سالم اور مکسر کے جس کا سواد کا صیغہ سلامت نہ رہے اور وہ منصرف بھی ہو، غیر منصرف نہ ہو، تو ان کی رفعی حالت ضمہ سے آئے گی، نصبی حالت فتح سے آئے گی، جری حالت کسرہ سے آئے گی۔ تو جو رفعی حالت ہے نا وہ ضمہ کے ساتھ ہوگی، یعنی کسی اور علامت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے ھذا قلم، اب رفع کی تو کتنی علامتیں تھیں، واو الف اور رفع ضمہ، تو ہم یہ کہیں جی قلم کا لفظ ہے نا یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، تو ہم کہیں جی ھذا قلم، ھذا قلما، یہ کیوں نہیں پڑھ رہے، واو لگا دیں، الف لگا دیں، رفع تو ہے نا، حالت تو رفعی ہے تو علامت کوئی اور لگا دیں۔ تو نہیں بھائی جان، علامت یہاں پہ جو اس نے بتایا ہے کہ اسم مفرد منصرف صحیح جب ہوگا تو اس کی رفعی حالت اس علامت کے ساتھ ہی آئے گی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آئے گی، نصبی حالت فتح کے ساتھ ہی آئے گی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آئے گی، جری حالت کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آئے گی۔ جیسے ھذا قلم اخذت قلما كتبت بقلم، اب قلم رفعی حالت ہے، قلما نصبی حالت ہے، قلم جری حالت ہے، تو یہ جمع فتح کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے۔ جمع مکسر منصرف، یہ اقلام، یہ قلم کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے اور منصرف بھی ہے۔ جو جمع مکسر منصرف ہے اس کی حالت بھی اسی طرح ہوگی، ھذا قلم اشتریت اقلاما كتبت بالاقلام۔ آگے کہتا ہے جمع مؤنث سالم، یہ تیسرا اسم بتا رہا ہے، چار بتائے تھے نا اس نے تو تیسرے کی بتا رہا ہے۔ کہتا ہے یہ دونوں کا اعراب تو اس طرح ہوگا، کہتا ہے جو جمع مؤنث سالم ہے اس کو اعراب کس طرح دیا جائے گا، کہتا ہے اس کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی جری حالت کسرہ سے آتی ہے، نصبی حالت میں اس پر فتح نہیں بلکہ کسرہ ہی آتا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنی ہے کہ وہاں پر اوپر نصبی حالت رفعی حالت ضمہ سے، نصبی حالت فتح سے، جری حالت کسرہ، یہ تو سمجھ آ رہی تھی۔ آگے جب اس نے کہا نا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں، مسلم مؤمنات، یہ لفظ جو جمع مؤنث سالم ہے، اب اس کی رفعی حالت ہے ہن مؤمنات، تو یہ ضمہ سے آئی ہے۔ رأیت مؤمنات مررت بمؤمنات، نصبی حالت بھی کسرہ سے اور جری حالت بھی، کیونکہ نصب کی علامتوں میں سے ایک کسرہ بھی ہے، تو یہاں پر جب جمع مؤنث سالم کی نصبی حالت ہوگی تو اس کی نصبی حالت کسرہ کے ساتھ ہی آئے گی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آئے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ آپ یا لگا دو رأیت مؤمناتی، یا یہاں پر آپ فتح لگا دو رأیت مؤمناتن، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اور نحویوں کے نزدیک جمع مؤنث سالم کی نصبی حالت کسرہ کے ساتھ آتی ہے اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آتی۔ اسی طرح جری حالت مررت بمؤمنات، تو جری حالت بھی کسرہ کے ساتھ آئے گی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے اس نے یہ فصل بنائی ہے کہ ان علامتوں کو اب ان اسماء کے ساتھ خاص کس طرح کرنا ہے کہ رفعی حالت میں اس کے پر کون سی علامت آئے گی اور کوئی علامت نہیں آئے گی، تو وہ علامتیں بتا رہا ہے کہ کون کون سی آ سکتی ہے، کون کون سی نہیں آ سکتی۔ کہتا ہے غیر منصرف، اب غیر منصرف میں نے آپ کو آگے جا کے جب آپ پڑھیں گے آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا۔ تو اسباب منع صرف وہ اسم معرب ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو اسباب منع صرف آگے جا کے آپ پڑھیں گے، یہ 9 اسباب ہیں، تو ان کے یہ آگے جا کے آپ جب وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو کہتا ہے اس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتی۔ اب غیر منصرف کا ایک اور اس نے قاعدہ بتا دیا کہ اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، ہاں جب اس کے شروع میں الف لام لگ جائے تو اس کے آخر میں کسرہ آ جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں ساتھ۔ اس کی رفعی حالت ضمہ سے، نصبی جری حالت فتح سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رفعی حالت احمدو لفظ ہے نا تو اس پر تنوین تو نہیں آنی، احمدو ہی پڑھیں گے، تو کہتا ہے رفعی حالت ضمہ سے آئے گی جاء احمدو، نصبی حالت
فتح سے آئے گی رأیت احمدہ، مررت جری حالت بھی فتح سے آئے گی مررت بھی احمدہ۔ اب یہاں پر اس نے ہمیں بتایا کہ جو غیر منصرف ہوگا اس کی جری حالت میں فتح ہی ہوگا اور کوئی علامت نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے مررت بھی احمدی، ٹھیک ہے، مررت بھی احمدی یا لگا دیں مررت بھی احمدی، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہم پڑھیں گے، کیونکہ جب نحویوں نے ہمیں بتا دیا کہ غیر منصرف کی جری حالت فتح کے ساتھ ہی ہوگی اور کسی علامت کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم ان کی مانیں گے، اور ہم ان علامتوں کو اس طرح ان اسماء کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔